أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل وجود الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية للقدم فرسم كل شيء وعداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فإن يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد وإليه المعاد. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصنع لسانه وسمعه وبصره وجوارحه. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ روزہ دار کے لیے روزہ دار کے اس روزے کا کیا فائدہ ہے کہ جس میں وہ اپنی زبان، اپنے کان، اپنی آنکھ اور اپنے دوسرے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے نہ بچا سکے۔ اگر گناہوں سے نہ بچا سکے تو اس روزے کا فائدہ پھر تو یہ سمجھ لیں نعوذ باللہ کہ جیسے اپاس رکھ لیا۔ تو شہزادی فرماتی ہیں کہ اس روزے کا فائدہ کیا ہے کہ جس کا اپنی زبان، اپنے کان، اپنی آنکھ اور دوسرے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے نہ بچا سکے، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ بھئی ہر چیز جو ہے اللہ نے بغیر کسی فائدے کے بنائی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جس چیز کو بھی بنایا ہے، پیدا کیا ہے، یا جن احکامات کو صادر کیا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو بغیر مقصد کے نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں لہو و لعب نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جسے ہمارے یہاں کبھی ہم نے موبائل دیکھ لیا، کبھی ہم نے پڑھائی کر لی، کبھی موبائل پہ پڑھائی کر لی، کبھی موبائل پہ کچھ اور دیکھ لیا، اللہ کے یہاں یہ سب بیکار کے کام، فضول کام، لہو و لعب کے کام اللہ کے یہاں نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو بھی ہمارے اوپر احکامات لازم قرار دیے ہیں ان میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ کو فائدہ ہوگا، نہیں رکھیں گے تو کوئی نقصان ہوگا۔ اللہ کو ایک مانیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں مانیں گے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے یہاں جو چیز بھی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، بس ذرا سا سمجھنے کی بات ہے، غور و فکر کر کے عمل کرنے کی بات۔ زبانی باتیں ملانا تو بہت لوگوں کو آتا ہے، زبانی باتیں ملانا بہت لوگوں کو آتا ہے، لیکن جو کام کرنے والے ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں۔ کام کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے، اور جو باتیں ملانے والے ہیں وہ کام نہیں کرتے، اور جو کام کرتے ہیں وہ باتیں نہیں ملاتے۔
شریعت اسلام کے تمام احکامات کے واجب قرار دینے کے پیچھے کچھ نہ کچھ فلسفہ ہے. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے؟ جسمانی بھی فائدہ ہے اس کا، روحانی بھی فائدہ ہے. اسی طرح سے حج ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جو احکامات الہیہ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہدف ہے، فلسفہ ہے، حکمت ہے پروردگار کی. بغیر حکمت کے پروردگار عالم کوئی بھی چیز ہمارے اوپر واجب نہیں کرتا ہے. ہماری زندگی کے لیے جو بھی احکامات پروردگار عالم نے نافذ کیے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کو فائدہ نظر آتا ہے تو عمل کر لیتا ہے، جس کو فائدہ نظر نہیں آتا ہے تو نہیں کرتا ہے. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں روزہ کیوں رکھتے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے. ہمارے گھر میں کھانے کو ہے، ہم کیوں رکھیں؟ اللہ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو رہی ہو کہ اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے یہ غریب جانتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کبھی کھا لیتا ہے، کبھی نہیں کھاتا، کبھی بھوکا سو گیا. لیکن جتنے بھی امیر لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اس چیز کا. اگر اللہ جو ہے ماہ مبارک رمضان کو روزہ قرار نہ دیتا، روزے نہ رکھواتا، تو شاید یہ بھوک پیاس کی احساس امیروں کو نہیں ہوتا. یعنی جتنی بھی احکامات ہیں پروردگار عالم کے، سب کے سب واجب ہونے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی علت ہے، کوئی فلسفہ ہے، ضرور ہے. اسی طرح ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے وجوب کا بھی ایک فلسفہ ہے. دیگر عبادتوں کی طرح روزے کے دو فائدے ہیں، ایک مادی فائدہ ہے اور ایک روحانی فائدہ ہے. ایک مادی فائدہ ہے اور ایک روحانی فائدہ ہے. مادی فائدہ کیا ہے؟ بدن مضبوط ہوگا. سال بھر جو ہمارے بدن کے اندر غلاظتیں بھری رہتی ہیں وہ یہ پورے مہینے، یہ تو سائنس بھی کہتی ہے آج اگر کوئی ایک مہینہ روزہ رکھے تو وہ تندرست ہو جائے گا. ایک مہینہ وہ کر کے روزے رکھ کے انسان کا بدن جو ہے صحت مند ہوتا ہے. لیکن آج کے دور کے حساب سے شاید یہ غلط ہو جائے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے روزہ جو ہے صبح افطاری میں خوب ڈٹ کے کھایا سحر میں، اور افطاری میں جو ہے 50 طرح کی ڈشیں ہم نے سجا کے پہلے رکھ دی. اب روزہ کا مطلب کیا ہے؟ کھانا پینا. کھانے پینے سے تو اللہ نے روکا ہے، اور جتنا فوکس ہم روزے کے دن بھر کے روزے کے اوپر نہیں دیتے، اس سے زیادہ کہیں فوکس جو ہے ہم سحر اور افطار پہ دیتے. جب گلے تک یہاں تک کھا لیا جائے گا تو اب دن بھر تو بھوک بھی نہیں لگے گی نا، پیاس لگے گی. تو روزے کا مقصد یہ نہیں تھا. ہم نے روزے کو کھانے پینے میں
محو کر دیا، بلکہ روزے کا جسمانی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ دار صبح کو سحری کرے، نارمل سحری، جو ناشتے میں کھاتا ہے، ناشتہ نہیں کرتا، ناشتہ کرتا ہے، وہ جو ناشتے میں کھاتا تھا وہ سحری میں کھا لے، جو رات کے کھانے میں کھاتا تھا وہ رات کو افطار میں کھا لے۔ لیکن نہیں، افطار اتنا ہوگا جو گلے تک کٹ جائے گا، اور جو ہاضمے کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو کے رہ جائے گا۔ تو اب فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اس کے جسمانی فائدے بہت سارے ہیں، بہت سارے فائدے۔ صرف ایک فائدہ یہ ہے کہ جو زہر بنتا ہے بدن میں، وہ اس 1 مہینے میں وہ زہر خارج ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو خارج ہونے نہیں دیتے۔ اسی طرح ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے وجوب کا بھی ایک فلسفہ ہے۔ دیگر عبادتوں کی طرح روزے کے 2 فائدے ہیں، ایک مادی فائدہ ہے یعنی جسمانی فائدہ، ایک روحانی فائدہ ہے۔ روحانی فائدہ کیا ہے؟ مادی فائدہ تو یہ ہو گیا کہ جسم جو ہے ہمارا صحت مند ہو جائے گا۔ جو نظام، آپ مثال دے دیں، آپ کے سب کے پاس تقریباً کوئی 1 آدھ بچا ہوا ہوگا، ہر کے پاس گاڑی ہوگی، اور رننگ کراتے ہیں نہیں کراتے ہیں؟ 6 مہینے میں، سال میں، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں کراتے ہیں نہیں کراتے؟ کیا کرتے ہیں؟ اس کا جو آئل ہے وہ نکال دیتے ہیں اور نیا ڈال دیتے ہیں، تاکہ انجن جو ہے اچھے سے کام کر سکے۔ اللہ نے یہی کہا، یہ جسمانی فائدہ ہے۔ اور روحانی فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے اگر قربت حاصل کرنے کے لیے اگر روزہ رکھے گا تو پھر ہر گناہ سے انسان بچے گا۔ ہر گناہ سے بچے گا، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے دھوکہ ہو، نظروں کا جو آج کل بہت زیادہ چلتا ہے وہ گناہ، کانوں کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھوں کا گناہ، پیروں کا گناہ، کون کون سا؟ دل کا بھی گناہ کیا ہے؟ دل میں کسی دوسرے کے لیے غلط سوچ، دماغ کا غلط سوچ، دل و دماغ سے انسان کسی کے بارے میں یہ سوچتا رہتا ہے، یہاں اس کا جو ہے مکان جو ہے قبضہ کر لیا جائے، چلے فلاں صاحب کو جو ہے دھوکہ دیا جائے۔ دماغ اور دماغ دونوں مل کے تو سوچتے ہیں۔ مادی فائدہ یہ ہے کہ انسان جب روزے میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے اعضاء و جوارح استراحت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا بدن صحت مند ہوتا ہے اور پورے سال بہتر کام کرتا ہے۔ جسے بھی مثال، اب بائک کی دی، آپ نے تیل چینج کیا، آپ کی بائک کی جو ہے زندگی بڑھتی ہے نہیں بڑھتی ہے؟ اسی طرح سے روزے کا معنوی اور روحانی فائدہ یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں حرام چیزوں سے بچتا ہے اور اللہ کی معصیت اور گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی روح قوی ہو جاتی ہے۔ بدن کو آپ نے مقوی غذا دی ہے، آپ کا بدن مضبوط ہو جائے گا، قوی ہو جائے گا، لیکن روحانی غذا کے لیے کبھی کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں روحانی غذا کون سی ہے، کس کو زیادہ لیا جائے، کس کو کم لیا جائے،
روحانی غذا کے بارے میں ہم لوگ نہیں سوچتے. حرام سے بچنا، واجبات کو انجام دینا، مکروہات سے پرہیز کرنا، یہ ہمارے مراجع جو وہاں تک پہنچتے ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ ہم جیسے کیوں نہیں پہنچ گئے؟ ہم یہاں کیوں رہ گئے؟ وہ جو وہاں تک پہنچتے ہیں، سب سے پہلی بات تو تربیت، دوسری بات جو ہے وہاں ہر حرام سے اور مکروہات تک سے بچا جاتا ہے، اور جتنے بھی واجبات اور مستحبات ہیں ان کو انجام دیا جاتا ہے. آپ انجام آج سے شروع کر کے دیکھیں، آپ کی کیفیت بدل جائے گی. آپ آج سے مکروہات انجام دینا چھوڑ دیں، حرام سے انجام دینا ہے ہی نہیں کسی بھی حال میں. مکروہات کو بھی چھوڑنا شروع کر دیں. آپ کی زندگی بدلتی چلی جائے، روحانیت آتی چلی جائے. کبھی کسی نے سنا ہے کہ کبھی کسی مرجع کا دماغ خراب ہوا ہو؟ 100 سال کے ہو جائیں، 110 سال کے ہو جائیں، کتنی بھی عمر ہو جائے، لیکن کبھی دماغ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے اتنا نزدیک کر لیتے ہیں، اور جتنا بڑا محبوب ہوگا اتنا ہی وہ اپنے محبوب کی حفاظت کریں گے. دوست اگر اچھا دوست ہے تو اپنے دوست کی حفاظت کرے گا، کبھی چھوڑ کے نہیں بھاگے گا. اسی طرح سے اگر ہم اپنے آپ کو ان حرام چیزوں سے، چونکہ ماہ مبارک رمضان کا اصل ہدف یہی ہے کہ ہم حرام سے بچیں، اللہ کی معصیت نہ کریں، گناہوں سے نہ کریں، گناہ نہ کریں. اسی کی وجہ سے انسان کی روح جو ہے وہ قوی ہو جاتی ہے. جب انسان گناہوں سے بچے گا تو روح قوی ہوگی، کیونکہ اس کو اس کی غذا مل رہی ہے. اور جب غذا نہیں ملے گی تو کمزوری آئے گی نہیں آئے گی. اب بدن کو دیں گے. بہت سے لوگ ایسا کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ روزے میں بہت کمزوری ہو جاتی ہے. اور ہوتی ہوگی کسی کو، سب کا ایک جیسا مزاج نہیں ہے، کسی کو ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی ہے. لیکن غذا نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے، اور اگر روحانی غذا نہ ہو تو پھر انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں. جس کے نتیجے میں انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. جب روحانیت قوی ہوگی، روح قوی ہوگی، تو پھر اللہ سے انسان نزدیک ہوتا جائے. جتنا انسان کی روح قوی ہوگی اتنا ہی انسان اللہ سے نزدیک ہوگا. اگر انسان کوئی تجربہ کرنا چاہے تو اس کا تجربہ کر سکتا ہے. جو حالات اللہ سے ڈرنے والوں کے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے حالات دیکھیں. اور انسان جتنا معنوی اعتبار سے قوی ہوگا اللہ سے اتنا ہی نزدیک ہوتا چلا جائے گا. زیادہ آج کے زمانے میں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ابھی مثال دی مراجع کی. مراجع وہ ہیں کہ
کہ جو اپنی ہستی کو فنا کر دیتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور کبھی نہیں کہتے کہ ہم عالم ہیں. یہ تو ہم جیسے کم علم کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں. نہیں مراجے کے یہاں بھی یہ بات نہیں ملی. لہذا روزہ رکھنے کا اصلی مقصد گناہوں سے دوری اختیار کرنا. اصل مقصد جو ہے، ہر چیز کا مقصد ہے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ آج تک دنیا سمجھ نہیں پائی. ہم نے پچھلے جمعے کو بھی شاید کہا تھا کہ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ ہم نے، اور آج 11 تاریخ ہو گئی اس مہینے، اس ماہ مبارک کے اندر، ان 11 دنوں میں ہمارے اندر فرق کیا آیا؟ اگر کچھ فرق آ رہا ہے، ہماری روح قوی ہو رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ اس روزے کا ہمیں فائدہ مل رہا ہے. اور اگر جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی اب ہیں، 12 مہینے ایک جیسے ہیں. تمام اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچانا، یہ مقصد صوم، روزہ. روزے کا مقصد گناہوں سے بچانا، اپنے تمام اعضاء و جوارح کو. نہ یہ کہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دیا اور بس. یہ تو آپ کے بدن کا حصہ. کھانا اور پینا یہ بدن کا حصہ ہے. جبکہ روحانی کیا ہے؟ روحانیت یہی ہے کہ حرام چیزوں سے بچیں، گناہوں کو درگزر کریں. ہم گناہوں کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، سوچے بھی نہیں. اور اگر خیال آتا ہی ہے، کیونکہ ہمارے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور وہ مسجد میں آتا ہے، تھیٹر میں نہیں جاتا ہے. تھیٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اسے. اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے رمضان میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کے قید کر دیا ہے، قید میں ڈال دیا ہے. لیکن اس کے چیلے ابھی بہت ہیں. اس کے چیلے جو ہیں دنیا میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، وہ کم نہیں ہوئے ہیں، وہ قید نہیں ہوئے ہیں. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی مقصد روزہ میں سے ہے. جب انسان پورے بدن کا روزہ رکھے گا تو تبھی اسے روزہ رکھنے کا فائدہ مل سکے گا. اس لیے کہ صرف پورے دن بھوکے رہنا روزہ نہیں ہے، بلکہ بھوک و پیاس کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح کو بھی گناہوں سے بچانا، اس کا نام روزہ ہے. اگر انسان اپنے آپ کو پورے دن جس طرح کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اگر اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے تو پھر اللہ سے اتنا نزدیک ہو جائے گا کہ جو کہے گا وہ اللہ کرنے کو تیار ہو جائے گا. لہذا اس ماہ مبارک کے رمضان میں اس دوسرے جمعے کا پیغام، سب سے اہم پیغام، کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو علم سے مزین کریں. علم نہیں ہے، جہالت ہے، تو یہ آدمی کسی کام کا نہیں ہے. دوسرے، اپنے آپ کو اتنا قوی بنائیں، اتنا قوی بنائیں کہ دشمن دور سے دیکھ کے کانپے. جس طرح آج رہبر معظم آیت اللہ عظمی سید علی خامنائی سے دنیا کانپتی. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو العليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته وغضبه وبسط اليدين بالرحمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. وعلى سيدة نساء العالمين وبدعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها. وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد ناهي عصاب البدء والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام واتصل الليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وافرح الناظرين بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتقبل على علمائنا المؤمنين ومزيد التوفيقات وزياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر وتنفع الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.